النبي الأمين الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل تعریف ہے سجادہ نشی صاحب اور دیگر غلامان اہل بیت کہ جنہوں نے مل کر مولا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس نورانی عرفانی محفل کا اہتمام کیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد مولا کریم محمد و آل محمد کے صدقے میں اس نورانی عرفانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. زور سے کہیے آمین. آمین. اور جن غلاموں نے مل کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو خدمتیں پیش کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان تمام غلاموں کے خدمتوں کو امام پاک کی بارگاہ میں قبول فرما. نعرہ تکبیر، زور سے آواز لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. لگتا ہے آپ لوگ لنگر کھا کے کمزور تو نہیں پڑ گئے. بالکل بیداری کے ساتھ اور بالکل آواز کے ساتھ آپ کو نعرہ حیدری کا جواب دینا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب علی کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیا کیجئے، اس لیے کہ علی کے نام پہ ہاتھ کو اٹھانا یہ کسی اور کی سنت نہیں، رسول پاک کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو میرے آقا نے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تمام صحابہ کرام کے سامنے فرمایا من کنت مولا ہو فازا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا. تو آپ بھی جب نعرہ حیدری لگے، جب نعرہ حیدری کی صدائیں بلند ہو تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور یا علی کہے. جیسے کسی نے نعرہ لگایا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جب کوئی پوچھے کہ دونوں ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہو تو کہہ دینا ایک نام امام حسن کے نام پہ ہے، ایک نام امام حسین کے نام پہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ ہم اشارہ دے رہے ہیں کہ دیکھ لو یہ پنجا، یعنی ہم پنجتن کو مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے. اور یہی پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، کائنات کو سجایا، ہمیں جو زندگی عطا کی اسی پنجتن پاک کے صدقے میں عطا کی. کسی عاشق نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے، آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی تھوڑا سا آواز بڑھائیے، مائک آواز کھینچ رہا ہے. حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. اور کسی عاشق رسول نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے کہ محمد کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، محمد کی
جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی، اور خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ زور سے کہیے سبحان اللہ، ارے زور سے کہیں گے پتہ یہ چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، اور خدا اگر علی کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو مشکل ہی ہوتی، کشائی نہ ہوتی۔ خدا اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو مشکل ہی ہوتی، کشائی نہ ہوتی۔ اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مولائی ہے، اور مولائی مولا سے محبت کرنے کا ثبوت اس طرح پیش کرتا ہے کہ جب مولا کی ولادت کا موقع ہو تو جشن ولادت منائی جاتی ہے، جب مولا کی شہادت کی تاریخ آتی ہے تو ذکر شہادت کی محفل سجائی جاتی ہے تاکہ مولا حسین کا ذکر کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب اعلان کر دیجئے، محبوب کہہ دیجئے ہم کچھ اجرت طلب نہیں کرتے، ہم نے تمہیں قرآن دیا ہم اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتے، ہم نے تمہیں اسلام دیا اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتے، ہم نے تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ عطا کیا، ہم اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتا محبوب کہہ دیجئے اگر ہم کچھ مانگتے ہیں تو میری اہل بیت کی محبت اور موت تک مانگتے ہیں۔ محبت تو وہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے، اور محبت دل سے کی جاتی ہے۔ اب مودت کا معنی یہ ہے کہ جس سے تم دل سے محبت کرتے ہو اس کے محبت کو ظاہر کرنا، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ یعنی جناب الطاف غازی صاحب اور جتنے غلامان اہل بیت یہاں بیٹھے ہیں وہ سب قابل مبارکباد ہے کہ یہ ایک ہی پروگرام نہیں، میں نے تو سنا مہینہ 12 ہوتا ہے، پروگرام یہاں پر 13 ہوا کرتا ہے۔ میں نے آ کر یہاں پر سنا کہ یہاں مہینہ 12 ہوتا ہے لیکن یہاں پروگرام 13 ہوا کرتا ہے، چاہے دادا حضور کا عرس مبارک ہو یا پیر و مرشد کا عرس مبارک ہو، چاہے پردادا کا عرس مبارک ہو، یہاں پر کہ ولادت رسول کی تاریخ بھی منائی جاتی ہے، ولادت امام حسن بھی منایا جاتا ہے، ولادت حسین بھی منایا جاتا ہے۔ اس علاقے میں رہنے والے ایک ایک بچہ، ایک ایک نوجوان دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جس سے محبت کرنے کا حکم دیا، جس سے مودت کرنے کا حکم دیا، ہم تو وہی کر رہے ہیں۔ حسین سے دل سے محبت بھی کر رہے ہیں، حسین کا ذکر کر کے حسین کی محبت کو ظاہر کر کے دکھا۔ نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حسین۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، چاہے دنیا کے ادھر ادھر سے کوئی کہہ دے کہ جناب الطاف غازی صاحب یا ان کے چاہنے والے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں، اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں، اتنا لنگرے کیوں کھلاتے ہیں، تو کہہ دینا لنگرے کھلانا کسی اور کی سنت نہیں، مولا حسین کی سنت ہے۔ اور مولا حسین کی بارگاہ میں کوئی آ جائے، اگر تمہیں اعتراض ہو تو تم بھی آ جاؤ، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ مولا کے دربار میں آنے والا بھوکا نہیں ہوتا، خالی پیٹ ضرور آتا ہے اور شکم شیر ہو کر یہاں سے جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس لیے تو کسی عاشق نے مولائی نے لکھا ہے کہ فضیلتوں کے حوالوں سے پوچھ کر دیکھو، فضیلتوں کے حوالوں سے پوچھ کر دیکھو، علی کا فیض اجالوں سے پوچھ کر دیکھو، فضیلتوں کے حوالوں سے پوچھ کر دیکھو، علی کا فیض اجالوں سے پوچھ کر دیکھو، اور علی کے نام پہ مرنے کی لذتیں لوگوں، علی کے نام پہ مرنے کی لذتیں لوگوں، علی کے چاہنے والوں سے پوچھ کر دیکھو، علی کے نام پہ، علی کے نام پہ مرنے کی لذتیں لوگوں، علی کے چاہنے والوں سے پوچھ کر دیکھو۔ اور کسی نے لکھا کہ مسجد میں بھی علی، میں بارہا یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، مولا کی بارگاہ میں مولا کی فضائل بیان کیا کرتا ہوں، میرا یہ طریقہ، میرا یہ مشرب میرے پیر و مرشد نے عطا کیا
کہ کہیں بھی جاؤ نبی کا ذکر بھی ہو، علی کا بھی ذکر ہو اور حسین کا بھی ذکر ہو، اس لیے کہ پنج تن تو 5 ہے، نور تو ایک ہی ہے۔ تن 5 ہے، نور ایک ہے، یہ کسی سے جدا نہیں، نہ نبی علی سے جدا ہے، نہ علی نبی سے جدا ہے، نہ نبی فاطمہ سے جدا ہے، نہ فاطمہ نبی سے جدا ہے، نہ حسن نبی سے جدا ہے، نہ نبی حسن سے جدا ہے، نہ حسین نبی سے جدا ہے، نہ نبی حسین سے جدا ہے۔ اس لیے تو آقا نے فرما دیا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، اس حدیث پاک کو کوئی اور نہیں اللہ کا مقدس ولی ہی بتا سکتا ہے، اللہ کے مقدس ولی ہی سمجھا سکتے ہیں کہ میرے آقا کیا بتانا چاہتے ہیں۔ لیکن اتنا غلاموں سمجھ لو کہ میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ دیکھ لو عبادت اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، لیکن جب حسین کی محبت کی بات آئے گی تو محبت میں کبھی کمی مت کرنا، ہمیشہ حسین سے محبت کرتے رہنا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، لکھا کہ مسجد میں بھی علی، منبر پر بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پر بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر بھی علی۔ منبر نور پر سید عشق عالم جانی صاحب بھی تشریف فرما ہے، سید معیز مدیدی صاحب بھی ہیں۔ اور سید کا معنی وہ ہوتا ہے کوئی اور نہیں، سردار کے معنی بھی ہوتا ہے، اور سید وہ ہوتا ہے جس کے جسم میں نبی کا نور ہو، علی کا خون ہو، فاطمہ کا دودھ ہو، وہی سید کہلاتا ہے، وہی آل رسول کہلاتا ہے۔ اور آل رسول کی تعظیم و تکریم کرنا یعنی رسول کریم کی تعظیم و تکریم کرنا، اس لیے کہ اگر کوئی آل رسول تم سے ناراض ہو جائے، اگر کوئی سید زادہ تم سے ناراض ہو جائے تو میرے آقا علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں کہ میرا شہزادہ چاہے غریب کیوں نہ ہو اسے کبھی ناراض کرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ اسے خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اس بات کی دلیل آپ لوگوں نے پیش کیا کہ سید معیز مجیدی صاحب، سید عشق عالم جانی صاحب جب اس محفل میں تشریف لائیں، آپ کے علاقے میں آئے تو آپ غلامان اہل بیت نے اور جناب الطاف غازی صاحب نے جو اخلاق و محبت، جو عزت و تعظیم و تکریم آپ نے پیش کیا، سید معیز مجیدی صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ میں یہاں آ کر ناراض نہیں ہوا ہوں بلکہ آپ سبوں سے خوش ہو گیا ہوں۔ یہ آپ نے جو خدمتیں پیش کی ہے اس کا یہ صلہ ہے کہ کوئی آپ سے ناراض نہیں بلکہ خوش ہو کر چلا جائے تو اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کا پروردگار عالم بھی خوش ہوتا ہے۔ تو مسجد میں بھی علی، منبر پر بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پر بھی علی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک واقعہ کہ فتح مکہ کا وقت ہے، قریباً 10 ہجری یا 9 ہجری کا موقع ہے۔ آقا علیہ السلام خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں 10,000 مسلمانوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 365 بت رکھی ہوئی تھی، جس کی عبادت کی جاتی، جس کی پوجا کی جاتی۔ 365 دن الگ الگ مورتیوں کی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ جب آقا علیہ السلام مسجد الحرام میں 10,000 مسلمانوں کے ساتھ فتح مکہ کے وقت پہنچے تو آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھی ہوئی تھی اسے نکال کر آپ نے پھینک دیا، جو باہر میں بت رکھی ہوئی تھی آقا نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا۔ لیکن مسلمانوں سنو، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر کچھ بتیں رکھی ہوئی تھی، کچھ مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں سے نکال کر نہیں پھینکا بلکہ اپنی نگاہوں سے صحابہ کرام کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہاں پر ہزاروں صحابہ کرام کا مجمع ہے، وہاں پر صدیق اکبر بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے، حضرت عثمان بھی موجود ہے، حضرت زبیر بھی موجود ہے، حضرت بلال بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی موجود ہے، حضرت سلمان فارسی بھی موجود ہے، حضرت سعید بن خدری بھی موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام کا مجمع ہے، لیکن ان ہزاروں کی تعداد میں سب کو میرے آقا نے دیکھا، لیکن آواز ایک ہی کو دیا، اور آواز میرے آقا نے کسے دیا ہے؟ کوئی اور نہیں، کہا کہ یا علی کہاں ہوا جاؤ۔ آقا نے فرمایا علی کہاں ہو، میرے پاس آؤ۔ جب مولا کائنات رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے علی کو بلایا ہے، یا علی حاضر ہے، کیا خدمت پیش کروں آقا؟ آقا نے فرمایا علی سنو، خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھی ہوئی تھی اسے میں نے نکال کر پھینک دیا۔ مسلمانوں غور سے سننا، غور سے سننا،
کہ میرے آقا کیا بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، علی کی فضیلت دکھانا چاہتے ہیں، دیکھ لو۔ آقا فرماتے ہیں علی خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھی ہوئی تھی اسے نکال کر میں نے پھینک دیا، باہر میں جو رکھی ہوئی تھی اسے بھی نکال کر پھینک دیا، لیکن علی خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر کچھ بت رکھی ہوئی ہے، کچھ مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، اسے میں نہیں بلکہ تمہیں نکال کر پھینکنا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اندر میں تھی آپ نے نکال کر پھینک دیا، جو باہر میں تھی اسے بھی نکال کر آپ نے پھینک دیا، لیکن آقا چھت کے اوپر رکھی ہوئی ہے اسے بھی آپ ہی نکال کر پھینک دیں، آپ ہی اٹھا کر گرا دیں۔ آقا فرماتے علی اندر اور باہر کو تو میں نے نکال دیا، جو چھت کے اوپر ہے اب میں نہیں تمہیں نکال کر پھینکنا ہے، اب تمہیں نکال کر پھینکنا ہے۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی نکال کر پھینک دیں۔ آقا فرماتے ہیں علی مسکرا کر فرماتے ہیں علی سنو، میری ہاتھ خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر نہیں پہنچ رہی ہے، خانہ کعبہ کی چھت تھوڑی اونچی ہے۔ علی بھی مسکرا کر فرماتے ہیں آقا بات کیا ہے؟ آج کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کی چھت اونچی ہے، میری ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہی، اور ایک جگہ بیٹھ کر انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سر سے گزر گیا کیا؟ ارے علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر جو بت رکھی ہوئی ہے وہاں تک میری ہاتھ نہیں پہنچ رہی، لیکن آقا بات کیا ہے؟ ایک جگہ بیٹھ کر انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو آقا مسکرا کر فرماتے ہیں علی کچھ نہ پوچھو، راز کی بات ہے آج تمہیں میرے کاندھے نبوت پہ سوار ہو کر ان بتوں کو نکال کر پھینکنا ہے، ان بتوں کو نکال کر پھینکنا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آقا فرماتے ہیں علی آج تمہیں میرے کاندھے نبوت پہ سوار ہونا ہے، اس کاندھے پہ چڑھنے والا کوئی نہیں تمہاری طرح۔ علی آج کوئی بھی میرے کاندھے پہ نہیں چڑھا، لیکن آج کی تاریخ تو تم تمام دنیا والوں کو چیخ چیخ کر کہے گی کہ فتح مکہ کے وقت اگر کاندھے نبوت پہ سوار ہونے والا کوئی تھا تو کوئی اور نہیں بلکہ مولا علی تھے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کاندھے نبوت پہ کیسے سوار ہو جاؤں؟ آقا مسکرا کر فرماتے ہیں علی کچھ نہ پوچھو، علی کچھ نہ پوچھو، راز کی بات ہے کاندھے پہ سوار تو ہو جاؤ، راز کی بات ہے کاندھے پہ سوار تو ہو جاؤ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اب اس نورانی منظر کو اپنی نگاہوں میں بسا کر دیکھو کہ اس نورانی منظر کو فرشتوں کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے، ملائکہ مکرمین بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ہزاروں صحابہ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، نبی کے کاندھے پر علی سوار ہو رہا ہے، ارے نبوت پر ولایت سوار ہو رہی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس نورانی منظر کو تمام جماعت دیکھ رہی ہے، صحابہ کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے، فرشتوں کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج نبی کے کاندھے پر جب علی سوار ہوتے ہیں تو نبی اپنے کاندھوں کو اونچی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں علی بتاؤ کہاں تک پہنچے؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنی کاندھوں کو تھوڑی اور اونچی کریں۔ میرے آقا کاندھوں کو تھوڑی اور اونچی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں علی اب بتاؤ کہاں تک پہنچے؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی سی اور اونچی کرے۔ میرے آقا اپنے کاندھوں کو تھوڑی اور اونچی کرتے ہیں، اب پوچھتے ہیں علی بتاؤ کہاں تک پہنچے؟ تو علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہ پوچھئے، آج میں کاندھے نبوت پہ سوار ہو کر عرش اعظم کی زیارت کر رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہ پوچھئے، میں آج کاندھے نبوت پہ سوار ہو کر عرش اعظم کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو آقا بھی مسکرا کر فرماتے علی یہی تو راز کی بات تھی، کاندھے نبوت پہ سوار کرانا تو ایک بہانہ تھا، آج تو تمہیں عرش اعظم کی زیارت کرانا تھا۔ کعبہ گواہ دوش پیمبر پر بھی علی، ہجرت کی شب بستر نبوت پر بھی علی، جنت تو ان کی ملکیت ہے کوثر پر بھی علی، جنت تو ان کی ملکیت ہے کوثر پر بھی علی، ہر طرف علی ملیں گے نہ دامن بچائیے۔ کہاں بچ کے جاؤ گے میرے محترم دوستو بزرگوں؟ جہاں جاؤ گے علی کے اولاد ملیں گے، اور جہاں علی کے اولاد نہیں وہاں علی کے غلام ضرور مل جائیں گے، یا تو پیارے شاہ کی شکل میں تمہیں غلام مل جائیں گے، یا تو ان کے والد محترم کے غلام مل جائیں گے، یا تو چراغ منگالہ ہو یا مسکین علی شاہ ہو،
या रजब अली शाह हो या सैयद बाबा हो, कोलकाता से आगे बढ़ोगे बिहार शरीफ पहुंचोगे, भागलपुर में मखदूम शहबाज मोहम्मद अली की औलाद तुम्हें मिल जाएंगे। और उससे आगे बढ़ोगे यूपी के सदमी पर जाओगे तो अली की औलाद सरकार आलम पनाह तुम्हें मिल जाएंगे। वारिस आलम पनाह के दरबार से आगे बढ़ोगे तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दरबार तुम्हें मिलेगा, वो भी अली की औलाद है। उससे आगे बढ़ोगे मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों के सफीपुर के सदमी पर मखदूम सैयद आरिफ सफी तुम्हें मिल जाएंगे। और उससे आगे बढ़ोगे तो दिल्ली पहुंचोगे, जब दिल्ली पहुंचोगे पता ये चलेगा वहां पर ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, शेखुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही तुम्हें मिल जाएंगे। और अगर दिल्ली छोड़कर अजमेर पहुंचोगे तो पता ये चलेगा कि अजमेर पहुंचने के बाद कि जो पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा है वो किसी और का शहजादा नहीं, लेटने वाला अली का शहजादा। नारे हैदरी, हैदरी, या हुसैन, या मुईन, हक मुईन, या हुसैन। अरे मियाँ, आज तो अपने से बादशाह बनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिसे रसूल अता करे वही अताए रसूल हुआ करता है। जिसे रसूल ख्वाजा बनाकर भेजे वही ख्वाजा हुआ करता है, जिसे रसूल राजा बनाकर भेजे वही राजा हुआ करता है। और देख लो मौला हुसैन की महफिल है, हम चिश्ती बहिश्ती हैं, गरीब नवाज के मानने वाले हैं। अरे गरीब नवाज ने हमें 800 साल पहले यही दर्श दिया कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीवाने अस्त हुसैन, सरदार निदा 10 पर 10 यजीद, हन्नान में बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अरे गरीब नवाज ने तो इशारा दिया कि देख लो मेरा सब कुछ तो मेरा हुसैन है, अरे मेरा सब कुछ तो मेरा हुसैन है। गरीब नवाज ये इशारा देना चाहते हैं, ऐ चिश्तियों कान खोल कर सुन लो, मैंने हुसैन को दीन इसलिए कहा कि दीन में तो नमाज भी है, दीन में तो रोजा भी है, दीन में तो ज़कात भी है, दीन में तो हज भी है, दीन में तो सब कुछ है। गरीब नवाज ने बताया हुसैन मेरा दीन इसलिए कि हुसैन तो मेरी नमाज है, हुसैन तो मेरा रोजा है, हुसैन ही मेरा हज है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग, गरीब नवाज ने इशारा दिया, बताया कि दीन तो मेरा हुसैन है, और दीन में सब कुछ, दीन में नमाज है, दीन में रोज़ा है, दीन में ज़कात है, दीन में हज है। यानी गरीब नवाज ने फरमाया मान लो हुसैन को, दीन तुम्हारे पास होगा, मान लो हुसैन को। समझने की कोशिश मत करो, मानने की कोशिश करो। हुसैन मानने की चीज़ है, समझने की चीज़ नहीं। समझने वाले, शुक्रिया, समझने वाले तो समझते समझते कहाँ चले गए। हुसैन का गुलाम आप आज भी मौजूद है, अगर वो दुनिया फानी से रुखसत हो गया तो क्या हुआ। हुसैन का गुलाम के कब्र को अल्लाह मलाइका की ज़ियारत गाह बना दिया करता है, और जो हुसैन से मोहब्बत करके इस दुनिया से जाता है, आका के हदीस पाक है अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो आम मौत नहीं मरता, शहादत की मौत मरता है। फिर आका फरमाते हैं अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुमिना। जो अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत होता है वो काफिर होकर नहीं मोमिन होकर मरता है। हाँ, फिर आका ने फरमाया अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद मुस्तकमिल ईमान। जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हुआ वो मुकम्मल ईमान के साथ रुखसत हुआ। जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया उसकी कब्र को अल्लाह ज़ियारत गाह बना दिया करता है। तो आज प्यारे शाह के दरबार में या उनके दादा के दरबार में या उनके वालिद के दरबार में जो गुलाम ज़ियारत करने के लिए आते हैं ऐसे नहीं आते, अल्लाह ने ज़ियारत गाह बना दिया, ज़ियारत करते चले जाते हैं। इसलिए कि वो अहले बैत से चाहने वाले थे, अहले बैत के मानने वाले थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। और आज की महफिल भी अहले बैत वालों की है, आज की महफिल भी गुलाम आले मकाम की है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तो मैं कह रहा था कि हर तरफ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, हर तरफ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। जन्नत में भी जाओगे तो किसकी सरदारी मिलेगी? अली की बेटे हसन और हुसैन की सरदारी मिलेगी। जाओगे कहाँ? अली के बेटों से बचने की कोशिश की जाएगी तो बच नहीं सकते। जहन्नम में जाओगे तो कोई ना मिले, जन्नत में आओगे तो अली के बेटी के बेटों की सरदारी मिलेगी
اور علی کی بیوی سید النساء العالمین خاتون قیامت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا صلاۃ اللہ علیہا جو عورتوں کی سردار ہے جنت میں، کہاں جاؤ گے میرے محترم دوستو بزرگوں؟ جانا ہے تو حسین کے قدموں میں جا کر گر جاؤ، اگر جانا ہے تو کربلائے معلیٰ میں چلا جاؤ۔ اور آج تو میں نے ویڈیو میں دیکھا، ظاہری میں تو میں نے دیکھا نہیں، میں آیا کافی دیر سے سید معید مزیدی صاحب کے ساتھ میں جب ان کی گاڑی میں آ رہا تھا تو میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ جناب الطاف غازی ان کے تمام غلام، ان کے تمام چاہنے والے مل کر تعزیہ کاندھے پہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت تعزیہ تھا، کربلا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ جب میں نے تعزیہ کو دیکھا تو مجھے کربلا کا نقشہ نظر آنے لگا، میں نے تعزیہ کو دیکھا تو روضہ امام علی مقام نظر آنے لگا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میں نے من ہی من میں الطاف غازی صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ الطاف غازی صاحب آپ جو تعزیہ اٹھا رہے ہیں، کاندھے پر لے جا رہے ہیں، حسین کا نقشہ بنا رہے ہیں، یقیناً آپ کا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول اس لیے ہے کہ جو غریب غلام کربلا معلیٰ نہیں جا سکتا، امام کے روضے کا نقشہ بنا کر زیارت کر لے، کربلا کی زیارت۔ نعرہ حیدری، حیدری، باغ صدق کو چھین لیا اور مکر گئے، منبر علی کا چھین لیا اور مکر گئے، زینب کے گھر کو لوٹ لیا اور مکر گئے، روتے ہیں شان و شور سے ہم غم حسین میں اس لیے، اممیت کلبوں میں مکر جائے قتل حسین سے، نعرہ حیدری۔ بہت خوش نصیب ہو کہ تم امام علی مقام کے روضے کے نقشے کو بنا کر حسین کے روضے کو تصور کر کے زیارت کرتے ہو۔ مسلمانوں، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو حسین کے غلاموں کو نصیب ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو حسین کے چاہنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس لیے تو کچوچا کے سرزمین پر رہنے والے سید گل اشرفی میاں لکھتے ہیں کہ گیسوئے پنجتن سے معمبر ہے تعزیہ، حسنین کے کرم سے معطر ہے تعزیہ، اور باقی رہا یزیدنا اس کی یزیدیت، زندہ امام حق ہے سلامت ہے تعزیہ، زندہ امام حق ہے سلامت ہے تعزیہ۔ کیسے میں چھوڑوں تعزیہ داری امام کی، ہم سنیوں کو رحمت تاور ہے تعزیہ، کیسے میں چھوڑوں تعزیہ داری امام کی، ہم سنیوں کو رحمت تاور ہے تعزیہ۔ کاندھے پہ اٹھانے والے تعزیہ دارو، ہمیشہ حسین کے کاندھے، حسین کے روضے کو کاندھے میں رکھنا، اس لیے کہ کاندھے پر جب غلام امام علی مقام کے روضے کو کاندھے میں لے جاتا ہے تو وہاں پر صرف آپ کا ہی مجمع نہیں بلکہ وہاں فرشتوں کا بھی مجمع نظر آتا ہے، فرشتے بھی وہاں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر میں تعزیہ پہ بیان کروں تو رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل اسم وجمالہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس لیے ہم علی کو مانتے ہیں کہ علی کے ولایت کا مولا اعلان میرے آقا نے فرمایا، من کنت مولا ہو فازا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا۔ پھر میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہم والی من والہ وآدم العادہ، پروردگار عالم جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کی دشمن پر۔ یعنی اب جو علی کا دشمن ہوگا وہ خدا کا دشمن ہوگا، اور جو علی سے محبت کرے گا، جو علی کا دوست ہوگا وہ خدا کا دوست ہوگا۔ اب اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، من آ ولی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میں ولی کی شان میں اگر دستے گستاخی بڑھاتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ جو علی والا ہوتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو حسین والا ہوتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جسے کربلا کے خاک سے صدقہ ملا ہو، وہی ولایت کے مقام پر آتا ہے۔ جو علی کے در سے خیرات لیتا ہو وہی ولی ہوتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، علی کا مقام و مرتبہ تو نہ کوئی سمجھ سکا ہے نہ کوئی سمجھ سکے گا، لیکن ہم غلامان اہل بیت علی کا نام لیتے ہیں، علی کا نعرہ لگاتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے محفل میں کوئی منافق ہو اور کوئی مومن ہو
اگر پتہ کرنا ہے ان میں سے کون منافق ہے ان میں سے کون مومن ہے تو میرا بھائی علی کا ذکر کر دینا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، صحابہ کرام رضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے کے صدوی پر تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، چہرے پہ داڑیاں بھی ہیں، سروں پہ ٹوپیاں بھی ہیں، اسلامی لباس بھی پہنے ہوئے ہیں، جبہ و دستار بھی ہے، نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج کے مہینے میں حج بھی کرتے ہیں، لیکن آقا ہمیں یہ فرق نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں سے کون آپ سے محبت کرنے والا ہے، ان میں سے کون آپ سے دشمنی کرنے والا ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، آقا ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر تم کسی محفل میں ہو یا غیر محفل میں ہو، اگر مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں ہو، یا کسی علاقے میں ہو یا کسی شہر میں ہو یا کسی گاؤں میں ہو، اگر تمہیں یہ فرق کرنا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں ہو یا 100 کے مجمع ہو یا 10 کا مجمع ہو، اگر تمہیں فرق کرنا ہے سامنے والا بھی اگر مومن ہے یا منافق ہے تو ایک کام کرنا، وہاں پر کسی اور کا نہیں علی کا ذکر کر دینا۔ اگر علی کا ذکر سن کر کسی کا چہرہ کھل گیا تو سمجھ لینا وہ مومن ہے، اور علی کا ذکر سن کر کسی کا چہرہ بگڑ گیا تو سمجھ لینا وہ منافق۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، علی کا ذکر سن کر اگر چہرہ بگڑ گیا تو سمجھ لینا وہ منافق ہے۔ اور کسی عاشق نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے کہ منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، زباں کو پاک بناؤ علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، زباں کو پاک بناؤ علی علی کر کے۔ اگر یہ مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہو بچے تو دودھ پلاؤ علی علی کر کے، اگر یہ مائیں چاہتی ہے کہ نیک ہو بچے تو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ ملے گا کیسے؟ جسے میرے آقا نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، انا و علی من شجر واحد، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی مال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے۔ میرے آقا نے حجۃ الوداع کے وقت میں یہ فرمایا انی تاکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان میں دو وزندار دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ وزندار چیزیں کیا ہے، وہ بھاری چیزیں کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک تو اللہ کے مقدس کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ارے نہ قرآن علی سے جدا ہے نہ علی قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن علی سے الگ ہے نہ علی قرآن سے الگ ہے۔ غور سے سنو مسلمانوں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے، قرآن بھی معتبر ہے علی بھی معتبر ہے، قرآن کا مرتبہ بلند ہے علی کا مرتبہ بلند ہے، قرآن خدا کا کلام ہے علی خدا کے شعر ہے۔ بس ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے مسلمانوں کہ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور علی سے محبت کرنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، دل کا چین، دل کا چین یا حسین، دل کا چین، دل کی آگ یا عباس، دل کی آگ، نعرہ حیدری۔ میرے محترم دوستو، یہ والا درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد و علی محمد بے عدد کل اسمی و جمالی و علی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ جناب معین مدینی صاحب بولے تھے آپ بہت کم بولتے ہیں، لیکن ابھی بولے بہت خوب بہت خوب۔ اللہ میری ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اس لیے کہ بہت خوب بولنے والا کوئی اور نہیں، رسول کا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آقا نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مال علی،
علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دوبارہ فرمائش ہی تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ آقا نے اشارہ دیا، نہ قرآن علی سے الگ ہے، نہ علی قرآن سے الگ ہے، نہ قرآن علی سے جدا ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہے۔ قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، قرآن کا مرتبہ بھی بلند ہے، علی کا مرتبہ بھی بلند ہے۔ ارے قرآن کو چھونا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ النظر وجہی علی عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، ذکر وجہی علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ حدیث پاک اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، قرآن کو چھونا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ارے قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ ارے قرآن میں جو چھوٹی آیتیں ہیں وہ بھی قرآن ہے، جو بڑی آیتیں ہیں وہ بھی قرآن ہے، جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ بھی قرآن ہے، جو بڑی صورتیں ہیں وہ بھی قرآن ہے۔ اور علی کے گھر میں جو حسن ہے وہ بھی حسن علی ہے، جو حسین ہے وہ بھی علی ہے، جو امام باقر ہے وہ بھی علی ہے، جو امام جعفر ہے وہ بھی علی ہے، جو امام قاسم ہے وہ بھی علی ہے، جو امام علی رضا ہے وہ بھی علی ہے، جو امام نقی ہے وہ بھی علی ہے، جو امام تقی ہے وہ بھی علی ہے، جو امام حسن عسکری ہے وہ بھی علی ہے، جو امام مہدی آخر الزماں ہے وہ بھی علی ہے۔ پتہ یہ چلا قرآن کی بڑی چھوٹی آیتیں قرآن ہے، اور علی کے گھر میں جو چھوٹا ہے وہ بھی علی ہے، ارے جو بڑا ہے وہ بھی علی ہے۔ پتہ یہ چلا نہ قرآن علی سے الگ ہے، نہ علی قرآن سے الگ ہے، فرق صرف دونوں اتنا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور علی سے محبت کرنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نعرہ سن کے یہ شعر یاد آ گیا کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کی ان بستی میں، لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کی ان بستی میں، میری قوم کا بچہ بچہ نعرہ حیدری بولے گا۔ میری قوم کا بچہ بچہ نعرہ حیدری بولے گا۔ اور میں یہاں جب آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پر علی کا دیوانہ کوئی اور نہیں بلکہ شیر کے مانند ہے۔ شیر خدا کا غلام تو شیر ہی ہوا کرتا ہے نا۔ ہاں میرے محترم دوستو بزرگو، اور علی والا جس کونے میں رہتا ہے علی کا نام لیتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے علی کا نعرہ لگاتا ہے، اس لیے کہ اسے کسی یزیدیوں سے ڈر نہیں ہے، وہ ڈرتا خدا سے ہے، محبت علی سے کرتا ہے۔ ہاں ابھی تو لعنتوں کے ہار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے۔ ہاں جب یزیدی ہونے میں نہیں شرماتے تو حسینی ہونے میں ہم کیوں شرمائے؟ ہاں اگر ہماری تعداد کم ہے تو کیا ہوا؟ ہاں کل بھی میدان کربلا میں 72 تھے، سامنے 22,000 تھے۔ آج حسینی 72 نہیں، 72,000 نہیں، 72 لاکھ نہیں، 72 کروڑ سے بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جتنا یزیدی چلانے کی کوشش کرے گا اور چلاتے چلاتے یزیدیت ختم ہوتی رہے گی، یزیدی ختم ہوتے رہیں گے، لیکن حسینی ذکر کرتے کرتے ہمیشہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس گاؤں میں پہلے کم لوگ ہوں گے تو کیا ہوا، آج بہت لوگ ہیں، ہمیشہ بڑھتے آ رہے ہیں۔ جب کوئی سنتا ہے کہ الطاف غازی صاحب کے بارگاہ میں چلو، ان کے والد محترم کے مزار پہ چلو، وہاں پر علی کا نام لیا جاتا ہے، جب یہاں آتا ہے تو رنگ علی میں ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے، جب دامن کو پکڑتا ہے تو علی کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، جب دربار پہ سر کو جھکاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ دربار میں لیٹنے والا انسان تو ہے لیکن کسی اور کا غلام نہیں، علی کا غلام لیٹا ہوا ہے۔ ارے علی کے غلام کے قدموں میں سر کو رکھ دو، اس لیے کہ ان غلاموں کے سر میں یعنی ولی کے قدموں میں سر رکھنا علی کے قدموں میں سر رکھنا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس لیے علی والا کبھی نہیں ڈرتا۔ اور ایک شاعر تو بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے کہ مجھ کو دیا ہے شرف یہ مصطفیٰ کی ذات نے۔ الطاف بھائی، مجھ کو دیا ہے شرف یہ مصطفیٰ کی ذات نے، اور یا علی کہہ کے ہم شجرے کھنگال دیں گے۔ مجھ کو دیا ہے شرف
یہ علی والوں کے لیے کہ اگر کوئی یزیدی چھیڑے تو یہ شعر سنا دینا کہ مجھ کو دیا ہے شرف یہ مصطفیٰ کی ذات نے، یا علی کہہ کے ہم شجرے کھنگال دیں گے۔ اور حیدر کے دشمنوں علی کے نوکروں سے نہ الجھو، حیدر کے دشمنوں علی کے نوکروں سے نہ الجھو، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنکھیں نکال دیں گے۔ حیدر کے دشمنوں علی کے نوکروں سے نہ الجھو، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنکھیں نکال لیں گے، اور جہاں رہیں گے علی کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ اس لیے ہاں علی کے عشق میں ایسا کلام کر دوں گا جو ہو خراب طبیعت بحال کر دوں گا، علی کے عشق میں ایسا کلام کر دوں گا جو ہو خراب طبیعت بحال کر دوں گا، اور لگا کر نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں، لگا کر نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں منافقوں کا جینا حرام کر دوں گا، لگا کر نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں منافقوں کا جینا حرام کر دوں گا۔ الصوفی اسلامک بورڈ یہی کام کر رہا ہے، منافقوں کے ناک میں دم کر رہا ہے، اس لیے کہ منافقت بڑھ رہی ہے تو صوفی اسلامک بورڈ جو بنایا گیا انہی منافقوں کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ اٹھیں گے تعزیہ کے خلاف تو ہم تعزیہ کی حمایت میں کھڑے رہیں گے، اور اگر کوئی سامنے آ جائے کہ قوالی کیوں ہو رہی ہے بند کیا جائے، تعزیہ داری کیوں ہو رہی ہے بند کیا جائے، تو ہم اس کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ صوفی اسلامک بورڈ آپ کو یہی تعلیم اور یہی بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ جو تعزیہ داری ہے، جو قوالی ہے، جو محفل سما اور علم لگانا، ذکر حسین کرنا، یہ کسی اور کا طریقہ نہیں، صوفیاء کرام کا طریقہ ہے، اولیاء کرام کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کو ہم نے اپنے پیر و مرشد سے لیا ہے، اس طریقے کو ہم نے اولیاء کرام سے لیا ہے، ہم نے کسی اور سے نہیں بلکہ رسول کے غلاموں سے لیا ہے، اور ہمیں ملا ہے تو ہم کرتے رہیں گے، ہمارے پیر نے ہمیں جو سکھایا وہ ہم کرتے رہیں گے، اور ہمارے پیر نے ہمیشہ یہی بتایا کہ حسین سے محبت کرو، اگر تمہیں حسین سے محبت نہیں تو میں بھی تم سے محبت نہیں کروں گا۔ ہاں ہر پیر کی یہی تعلیم ہے، جو پیر حسین سے محبت کرنے کو تمہیں منع کرتا ہے تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو ولی کا نہیں ہوا۔ ارے جو ولی کا نہیں ہوا وہ ولی کیسے ہو جائے گا، اور جو ولی کا نہیں ہوا وہ تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ ہاں وہ تمہارا کیسے ہو جائے گا میرے محترم دوستو بزرگوں؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنے سجدے کو طویل کر کے دنیا والوں کو اشارہ دیا۔ میں واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ نماز کی حالت میں آقا حسین سجدے میں آقا حسین پشت مبارک پر سوار ہو گئے، لیکن سنو آقا نے دنیا والوں کو اشارہ دیا ہے کہ میں نے 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 72 مرتبہ تسبیح پڑھی، کسی کے اور کے لیے نہیں، بلکہ تسبیح تو رب العالمین کے لیے پڑھتا ہوں، سجدے کو طویل کرتا ہوں تو حسین کے لیے کر رہا ہوں، سجدے کو طویل کر رہا ہوں، حسین کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے مجھے حسین سے محبت ہے۔ میں اس محبت میں یہ نہیں آنے دینا چاہتا کہ میں سجدے سے اٹھوں تو میرا لاڈلا حسین گر جائے، اسے چوٹ لگ جائے، اس کے نازک بدن میں خراش آ جائے، اس لیے میں نہیں چاہتا۔ اس لیے محبت حسین میں جب میرے آقا علیہ السلام نے سجدے کو طویل کر دیا، دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ 1000 سجدے زمین حرم میں ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور بتا دیا ہے رسول پاک کے طویل سجدوں نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، ارے زور سے لگائیے بھائی نعرہ، یا حسین، یا حسین، ایک جیسے مصطفیٰ حسین خود شہ مشرقین کہتے ہیں، ہمیں تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، میرے محترم دوستو بزرگوں، نعرہ حیدری، ایک جیسے مصطفیٰ حسین خود شہ مشرقین کہتے ہیں، میاں تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم انہیں یا حسین کہتے ہیں۔
لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا، یعنی یا حسین میں حاضر ہوں، یا حسین میں حاضر ہوں، یا حسین میں حاضر ہوں۔ جب کوئی تمہیں پکارتا ہے، اسکول میں جب ٹیچر پکارتی ہے یا ماسٹر پکارتا ہے تو آپ کہتے ہیں لبیک، مدرسے میں مولوی صاحب حاضری کے لیے پکارتے ہیں تو طلباء کہتے ہیں لبیک، اور اسکول میں جب پکارا جاتا ہے تو یسمیس کہا جاتا ہے یا یسر کہا جاتا ہے، یعنی میں حاضر ہوں۔ الطاف غازی نے یہ بتا دیا کہ محفل حسین ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یزیدیوں کی محفل میں یزید آتا ہوگا، حسین کی محفل میں حسین تشریف لائے، حسین کی محفل میں حسین تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ارے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ نہ سمجھنا کہ آقا حسین کربلائے معلیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں، جہاں حسین کا غلام حسین کا نام لے گا وہاں پر حسین حاضر ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، جب حضرت حر یزیدی لشکر سے باہر آ کر کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے قدموں میں گر گئے، کہا یا حسین مجھے اپنے قدموں میں سلا لے، یا حسین مجھے اپنے قدموں میں بٹھا لے، میں یزیدی لشکر کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جب حضرت حر کربلائے معلیٰ میں یزیدی لشکر کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو عمر بن سعد کہہ رہا تھا، اے حر کہاں جا رہا ہے؟ وہاں گردن کٹانا ہوگا، وہاں مچا، وہاں جائے گا تو کچھ دولت نہیں ملے گی۔ تو حر نے پلٹ کر جواب دیا تھا، یہ عمر بن سعد کہتا ہے اور یہاں آ جا، یزید کی طرف سے بہت دولتیں ملے گی، یزید کی طرف سے بہت مال و زر ملے گا، یزید کی طرف سے محل بھی ملے گا۔ تو حر نے پلٹ کر جواب دیا تھا، اے سنو یزیدیو، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، اے حسین کی طرف جا رہا ہوں، ارے حسین کی طرف اس لیے جا رہا ہوں، مجھے یزید کا مال نہیں چاہیے، مجھے اگر کسی کی دولت چاہیے تو حسین کی محبت کی دولت چاہیے۔ ارے تو مجھے محل دینا چاہتا ہے، ارے یزید اگر مجھے محل دے بھی دے، ایک محل دے گا، اینٹ کا بنا ہوا محل دے گا، بالو کا بنا محل دے گا، لیکن میں جنت کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار کے قدموں میں جا رہا ہوں، اگر میری قدم بوسی قبول ہو گئی تو یہی سردار جنت میں مجھے محل عطا کر دے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس کربلا کے نورانی منظر کو اپنی نگاہوں میں بسا کر دیکھو۔ جب میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے شہزادوں کو کٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، حضرت علی اکبر آتے ہیں اپنے پھوپھی جان کے پاس، حضرت زینب کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں پھوپھی جان مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں میرے بیٹے، میں نے تجھے اس دن کے لیے نہیں پالا کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں تجھے قتل کروا دوں۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ میرے بھائی قاسم کی جوانی اس کربلا کے میدان میں لٹ گئی، اب میں اپنے بابا جان کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت زینب فرماتی ہے جاؤ اپنے بابا جان کے پاس جاؤ، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں حضرت علی اکبر تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بابا جان مجھے اجازت دیجئے، میں بھی میدان کاغذاروں میں جا کر آپ کے راہوں میں آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ آقا حسین اپنے آنکھوں میں اشک لیے فرماتے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں اجازت دے نہیں سکتا، مجھ سے زیادہ حق تو تیری پھوپھی جان زینب کا ہے تجھ پر، جا اپنے پھوپھی جان سے اجازت لے لے۔ حضرت زینب کے پاس حضرت علی اکبر پہنچتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس غمگسار منظر کو اپنی نگاہوں میں بسا کر دیکھو، جس نے 18 سال اس نازوں کے پالوں کو پالا۔ حضرت زینب رو رو کر فرماتی ہیں میرے بیٹے میں تجھے کربلا کے میدان میں جانے نہیں دوں گی، میں تجھے تپتے ہوئے ریگستان پر جانے نہیں دوں گی۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں میرے پھوپھی جان مجھے آج اپنے بابا جان پر قربان ہونے کی تمنا ہے، مجھے قربان ہونے دے دیجئے، میں اپنے بابا جان پر قربان ہونا چاہتا ہوں، یزیدی لشکروں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یزیدی جوانوں کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب زارو قطار رونے لگتی ہے، رو رو کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میرے بیٹے علی اکبر ہم شکل پیمبر، جاؤ اپنی پھوپھی جان کے منہ پر منہ رکھ دو تاکہ انہیں ہوش آ جائے۔ حضرت زینب بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس نورانی منظر کو دیکھو، اس غم کا منظر کو دیکھو کہ حضرت علی اکبر ہم شکل پیمبر نبی کے چلتی پھرتی تصویر ہیں اور اپنے پھوپھی جان کے قدموں میں گر جاتے ہیں، ان کے تلووں کو اپنے زلفوں سے لگاتے ہیں تاکہ میری پھوپھی جان اٹھ جائے۔ حضرت زینب جیسے اٹھتی ہے تو دختر علی کا رخ ہوتا ہے، فرماتی میرے بیٹے جاؤ میرے بیٹے جاؤ
میں تمہیں اجازت دیتی ہوں اپنے باپ سے بھی اجازت لے لو, اپنی ماں سے بھی اجازت لے لو, کربلا کا شہنشاہ تمہارے انتظار میں ہے, جاؤ میرے بیٹے. حضرت علی اکبر امام حسین سے التجا کرتے ہیں, آپ نے بھی اجازت دے دیا. حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار بچا رہے ہیں, اور میرے آقا حسین فرماتے ہیں میرے بیٹوں مجھے معاف کر دینا, میں تمہیں ظالموں میں بھیج رہا ہوں. میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا, میں تمہیں قاتلوں کے سامنے بھیج رہا ہوں. حضرت علی اکبر جاتے ہیں اور اپنی جوہر دکھانا شروع کرتے ہیں, دھڑوں سے سروں کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں, یزیدیوں کو تلوار چلانا شروع کرتے ہیں. حیدر کرار کا پوتا یہاں پر لڑ رہا ہے, شیر خدا کا پوتا ہم شکل پیغمبر علی اکبر جب تلوار چلاتا ہے تو بابا حسین دیکھتے ہیں کہ ایک بار میں کئی یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد امام علی مقام پیچھے سے دعا کرتے ہیں, پروردگار عالم میرے بیٹے کی اس جرت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہی تلواریں چل رہی ہے, اتنے میں کئی زخم آ جاتے ہیں. دوڑتے دوڑتے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے امام علی مقام کے قدموں میں آگے, کہاں بابا جان ایک گھٹ پانی مل جاتا, بابا جان ایک گھٹ پانی مل جاتا تو میں ان یزیدیوں کو مگر کے ہی دم لیتا. آقا حسین رو کر فرماتے ہیں میرے بیٹے پانی مت مانگو, آج حسین کے پاس پانی نہیں ہے, تمہیں تو جام شہادت نوش فرمانا ہے, پانی مت مانو, تمہیں تو ایسے ہی لڑنا ہے. تمہارے نانا جان تو جام کوثر لیے کھڑے ہوئے ہیں, میرے بیٹے تمہیں تو شہادت کا جام پینا ہے. تمہارا بابا بھی پیاسا ہے, تم بھی پیاسے ہو, تمہارے بابا کو بھی ہی امتحان دینا ہے, تمہارے بابا کو بھی پیاسے رہ کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, اور نانا جان کی بارگاہ میں جا کر جام کوثر پینا ہے. تمہیں بھی یہی جام پینا ہے میرے بیٹے, تمہیں اسی طرح لڑنا ہوگا. حضرت علی اکبر لڑتے لڑتے میرے محترم دوست بزرگوں, لڑتے لڑتے یزیدیوں کو کاٹتے کاٹتے اتنے میں ایک بار ہوتا ہے امام حضرت علی اکبر کے جسم پر, اور آپ گھوڑے سے گر جاتے ہیں. جب آپ گھوڑے سے گر جاتے ہیں تو آپ کے جسم میں کئی زخم آ جاتی ہیں, اور آپ زارو قطار زمین پہ تڑپنے لگتے ہیں. اور میرے آقا حسین دور ہی سے دیکھ رہے تھے اپنے بیٹوں کو تڑپتا ہوا علی اکبر کو. سب ہم شکل پیغمبر کو دوڑے ہوئے آتے ہیں, علی اکبر کے لاشیں مبارک کو اٹھاتے ہیں, اپنے کاندھوں میں اٹھا کر جب خیمے کے اندر لاتے ہیں تو ان کی حضرت علی اکبر کی چھوٹی بہن حضرت سکینہ اپنے بھائی کو قتل ہوتا ہوا دیکھتی ہے, اور ان کے جسم کو دیکھتی ہے تو سالوں قطار رونے لگتی ہے, اور روتے روتے ان کے خون سے اپنے جسم کو اپنے چہرے کو مل لیتی ہے. میرے آقا حسین فرماتے ہیں بیٹی سکینہ صبر کرو, تمہارا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, تمہارا بھائی نانا جان کے قدموں میں چلا گیا ہے, بیٹی صبر کرو. حضرت زینب بھی سالوں قطار رو رہی ہے, کوہ عالم کا سما مچا ہوا ہے پورے خیمے میں. میرے محترم دوستو بزرگوں, اتنے میں چیخ کی آواز آتی ہے. حضرت شہر بانو فرماتی ہیں کہ اے میرے سرتاج, حضرت علی اکبر کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے, انہیں پانی کی سخت ضرورت ہے, اگر کہیں سے پانی مل جائے تو علی اصغر کو پلا دیا جائے. اے نواز رسول, آپ کو سب کو عطا کرنے والے ہیں, لیکن آج ہم سائل بن کر آپ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ یا نواز رسول, آپ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی پانی انتظام کر کے حضرت علی اصغر کو پانی پلا دے. میرے محترم دوستو بزرگوں, واقعہ تو بہت طویل ہے لیکن میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت مولا حسین علیہ السلام جب حضرت علی اکبر کو گود میں لے کر جاتے ہیں یزیدیوں کی طرف, تو میرے محترم دوستو بزرگوں یزیدیوں کی طرف سے ایک ہرملا ملعون نے 3 منہ والا تیر زور سے چلاتا ہے, اور حضرت علی اکبر کے حضرت معصوم علی اصغر کے حلقوم پر جو تیر لگتا ہے تو جب خون نکلتا ہے تو آقا حسین اس خون کو زمین میں گرنے نہیں دیتے, بلکہ اپنے شہزادے معصوم علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے سے مل لیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار عالم, یہ چھوٹا سا ننھا سا شہزادہ, یہ ننھا سا شہزادہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان پر آ نہیں سکتا, اس لیے چل کر آ نہیں سکتا, میں نے اسے خود میں لے کر آیا ہوں. پروردگار عالم اس چھوٹے سے شہزادے کے نذرانے کو قبول فرما لے. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ واقعات کربلا ہے, اگر بیان کرنا شروع کر دوں لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں وقت ختم ہو جائے گا, بات ختم نہیں ہوگی, لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کربلا کا مختصر ذکر ہو تو ہمیشہ کرتے رہنا, حسین کے غم کو یاد کرتے رہنا, اس لیے کہ حسین کے غم میں ساری زندگی میرے آقا نے آنسو بہایا ہے, اس لیے آنسو بہایا کہ ہم غلام بھی اگر آنسو بہائیں تو میرے محترم دوستو بزرگوں, جب تمہارے آنکھ سے امام حسین کے غم و عالم سوچ کر خیال میں آ جائے اور تمہارے آنکھ سے آنسو گر جائے تو سمجھ لینا تمہارے سامنے کوئی اور نہیں مولا حسین جلوگر ہے, کوئی اور نہیں مولا حسین جلوگر ہے, اور تمہارا ایک آنکھ کا ایک آنسو بھی زمین پہ گرے تو اللہ مولا حسین کے صدقے میں تمہاری مغفرت فرما دیا کرتا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, مولا حسین جنہیں آقا علیہ السلام نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے, جب حسین روتے ہیں
تو آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ حسین کو چپ کرا دو. ارے حسین رونے کے لیے نہیں بلکہ رلانے کے لیے آیا ہے. حسین رونے کے لیے نہیں بلکہ رلانے کے لیے آیا ہے. ارے وہی آقا حسین ہے میرے محترم دوست بزرگوں کہ کربلا کے پہلے کا واقعہ ہے کہ ننھے شہزادے ہیں, زمین راستے پہ چل رہے ہیں مدینہ کے گلیوں میں, آپ کے پیر پہ چپل بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ جو صحابی رسول ہے آقا حسین کو دیکھتے ہیں میرے محترم دوستو بزرگوں, دیکھنے کے بعد اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اپنے دستار مبارک کو کھول کر آقا حسین کے قدموں کے دھول کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں. تو آقا حسین فرماتے ہیں میرے نانا کے صحابی یہ کیا کر رہے ہیں, میرے پیر کو اپنے دستار مبارک سے صاف کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا حسین آپ نہیں جانتے آپ کا مقام کیا ہے, میں نہیں جانتا آپ کا مقام کیا ہے, یہ دنیا والے آپ کا مقام نہیں جانتے. آقا حسین ارے آپ کا مقام و مرتبہ یہ مدینے والے جان جائیں تو کوئی بھی آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دے گا. اپنے کاندھوں میں اٹھا کر مدینے کے گلیوں میں گھوم کر آپ کے مقام و مرتبہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ارے جس کے لیے میرا کا سواری بن جائے اور جسے اپنے پشت پر سوار کر لے وہ حسین کا مقام کیسا ہوگا. ارے جس کے لیے نماز طویل کر لے وہ حسین کا مقام کیسا ہوگا. جس کے لیے آقا خطبہ کو چھوڑ کر حسین کو سنبھالنے لگے اس حسین کا مقام کیا ہوگا. میرے محترم دوستو بزرگوں کون کہتا ہے حسین الگ ہے رسول الگ ہے. ارے حدیث پاک ہے کہ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ آقا میں نے پریشان کن خواب دیکھا. آقا نے فرمایا میری چچی جان آپ نے خواب کیا دیکھا. آقا فرماتے ہیں کیا دیکھا. حضرت ام الفضل فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میرے جھولی میں ڈال دیا. آقا فرماتے ہیں میری چچی جان آپ نے اچھا خواب دیکھا جو میرے جسم سے کاٹ کر جو ٹکڑا آپ کے گود میں ڈالا گیا. یقین جانیے میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ایک شہزادہ آنے والا ہے اس کا نام حسین ہوگا. فاطمہ کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے اگر کوئی گود میں اٹھائے گی تو آپ کی ذات ہوگی. میرے محترم دوستو بزرگوں وہ حسین پاک کی ذات ہے. آقا کے جسم سے کچھ ٹکڑا کاٹ کر حضرت ام الفضل کے گود میں ڈالا گیا. ارے وہی حسین ہیں جن کا ہم عرس مناتے ہیں. ارے وہی حسین ہیں جن کی ذکر شہادت کرتے ہیں. وہی حسین ہیں جن کی ولادت مناتے ہیں. میرے محترم دوستو بزرگوں وہی امام عالی مقام امام حسین ہیں. پشت نبی پر سوار ہو گئے تو میرے آقا نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھ کے دنیا والوں کو بتا دیا. جب امام عالی مقام امی جان کے پاس پہنچے حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پہنچے کہا امی جان پتہ ہے آج میں نانا کے پشت پر سوار ہو گیا تو نانا نے میرے لیے سجدے کو طویل کر دیا. 3 مرتبہ پڑھتے تھے 5 مرتبہ پڑھتے تھے لیکن نانا نے آج میرے لیے 3 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ نہیں 9 مرتبہ نہیں 12 مرتبہ نہیں 72 مرتبہ تسبیح پڑھی. حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے بیٹے تمہیں پشت پر سوار ہونا نہیں چاہیے تھا. آقا حسین فرماتے ہیں امی جان یہ نانا اور نواسے کے بیچ کی راز ہے. نانا اور نواسے کے بیچ کے راز کی بات ہے. آقا حضرت فاطمہ فرماتی ہے بیٹے وہ راز کی بات ہے ذرا سا مجھے بھی بتا دے. آقا حسین فرماتے ہیں آج میرے نانا جان نے ایک اکیلا حسین کے لیے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی. یہی حسین کربلا کے میدان میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے 72 کو قربان کر دیا. اسلام کی بنیاد کو جو پالا حسین نے کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین. اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. میرے محترم دوستو بزرگوں اس لیے ہم اس حسین کو مانتے ہیں جنہیں میرے آقا نے پشت مبارک پر سوار کیا. میرے آقا نے اپنی کملی والی چادر پہ چھپایا. میرے آقا نے جسے اپنے شہزادہ کہا. میرے آقا نے جسے جنت کے جوانوں کا سردار کہا. اور میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے محترم دوستو بزرگوں وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو پھر بیان کرنے کی کوشش کروں گا لیکن یہی جملہ کہہ کے میں ختم کروں گا کہ مسلمانوں سنو زمانہ پوچھتا ہے کون نانا کی بات کرتے ہو کون نواسے کی بات کرتے
کرتے ہو؟ کون نانا کی بات کرتے ہو؟ کون نواسی کی بات کرتے ہو؟ سید معید مجیدی صاحب اور جناب عشق عالم صاحب اور جناب آفتاب غازی صاحب کے موجودگی میں میں بیان کر رہا ہوں، میں یہ جملہ دے رہا ہوں کہ مسلمانوں زمانہ پوچھتا ہے کون نانا کی بات کرتے ہو، کون نواسی کی بات کرتے ہو؟ ارے نانا تو نبیوں کا امام ہے اور نواسا شہیدوں کا امام ہے۔ نانا نبیوں کا شہنشاہ ہے، نواسا شہیدوں کا شہنشاہ ہے۔ ارے نانا بھی بلند ہے، نواسا بھی بلند ہے۔ ارے کون نانا جو شب معراج میں آسمان پر قدم رکھتے تو اسے عرش معلی بنا دیتا ہے، اور نواسا وہ ہے جو 10 محرم کو میدان میں قدم رکھتے تو اسے کربلائے معلی بنا دیتا ہے، اسے کربلائے معلی بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، اور مادر سے ذات باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے کربلا میں شہادت خرید لی۔ مادر سے ذات باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے کربلا میں شہادت خرید لی۔ ارے مسلمانوں، نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی، نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی۔ ہم سب حسین کے قدموں میں بک چکے ہیں، ہمیں کوئی خریدنے والا نہیں۔ ہمیں کسی نے خریدا ہے تو میرے آقا حسین نے ہمیں خریدا ہے۔ ہم اگر زندگی گزارتے ہیں تو حسین کے قدموں میں گزارتے ہیں، ہم زندگی گزارتے ہیں حسین کے غلامی میں گزارتے ہیں۔ ارے حسین کی غلامی میں آنے کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف، اگر تم حسین کی تعریف کرنے لگو تو مسلمانوں زمانہ تمہاری تعریف کرنے لگے گا۔ اس لیے کہ جس کی تعریف قرآن میں خدا کر رہا ہو، انسان کی کیا طاقت کہ اہل بیت کی تعریف کرے، خاندان رسول کی تعریف کرے، بس ہم غلامان اہل بیت ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں تاکہ کون سا جملہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارا نجات ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے پنجتن پاک کی مہربانی ہے، اور ہماری جتنی سانسوں نے پنجتن کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ ہماری جتنی سانسوں نے پنجتن کا نام لیا، ہم ان سانسوں میں کسی اور کا نام لینا نہیں چاہتے، صرف حسین کا نام لینا چاہتے ہیں، کسی کا نہیں۔ ہماری جتنی سانسوں نے پنجتن کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے، جو بھی ہے آقا حسین کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حسین کے غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت حسین، خدمت رسول اور خدمت اولیاء کرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ نبی اور آل نبی پہ کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کریں۔